یقین جانیں جس شخص کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے نا، اس کی پھر اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ جب لوگ اس سے نہیں مانگتے تو وہ لوگوں سے ناراض ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگو۔ لیکن جو لوگ ابلیس کی نیچر کے ہوتے ہیں یا شیطانی نیچر ہوتی ہے، وہ دعاؤں گی یا اللہ پرچے آ گئے ہیں، اللہ پیپرز آ گئے ہیں، یا اللہ بس یہ تو پاس کرا دے، اللہ پھر دیکھ میں تیرا کیسا بہترین بندہ بنتا ہوں۔ جیسے پاس ہو گئے بس خلی ولی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب نکلو، میرا کام ہو گیا، جیسے ابلیس نے کیا تھا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہم کس کی سنت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ رونا شروع ہو گئی اور اس نے جو ہے نا وہ اس کو بہت شکر ادا کیا، اور پھر مڑ کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کو کہا کہ اللہ تجھے ہر سال حج کروائے، اللہ تجھے ہر سال حج کروائے۔ یہ بندہ ایجپشن تھا لیکن سعودی عرب میں ہوتا تھا۔ اب یہ بندہ سبحان اللہ ہر سال پچھلے 20 سال سے حج کر رہا تھا، اور اس نے یہ سٹوری نریٹ کی کہ وہ جو دعا تھی نا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر سال توفیق دی۔ اور ہوتا کیا ہے، کبھی میری کمپنی بولتی ہے تو، اور دعا وہی شخص مانگ سکتا ہے، یاد رکھیں، جس کا ویژن کلیئر ہے، جس کا مقصد کلیئر ہے، مجھے چاہیے کیا لائف میں۔ ایک بندے کو کچھ نہیں پتا نا کہ مجھے 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد کیا چاہیے، وہ کبھی اس کے لیے دعا نہیں مانگے گا۔ سو دعا ویژن مینجمنٹ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جتنا انسان کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے وہی دعا مانگے گا، اور اس کا وائس ورسا، جو شخص دعا مانگنا شروع کرتا ہے اس کا مائنڈ بھی کلیئر ہوتا جاتا ہے اپنے ویژن کے بارے میں کہ مجھے اصل میں چاہیے کیا۔ اچھا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا اور فرض کیا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقین جانیں جس شخص کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے نا، اس کی پھر اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کر لیتے ہیں۔ غالباً ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہا کرتے تھے، غالباً میں اگر نام نہیں بھول رہا تو، کہا کرتے تھے کہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ مجھے دعا کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی توفیق دے رہے ہیں دعا کی، تو وہ ان کو قبول کرنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی۔ جو رب توفیق دے رہے ہیں دعا کی، اس کو قبول کرنے میں بھی دیر نہیں لگتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ لیکن جو لوگ متکبر ہیں، تکبر کرتے ہیں میری عبادت میں، وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص دعا نہیں مانگ رہا وہ تکبر کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ دعا نہیں مانگتے۔ حدیث میں آتا ہے، لیکن فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون لیتھارجک اور لیزی ہو سکتا ہے جو رب سے دعا نہ مانگے۔ امیجن ایک بندے کو کوئی بینک کہتا ہے کہ ہم نے اپنی پوری دنیا میں کسٹمرز کا لکی ڈرا کیا ہے، اور آپ وہ لکی کسٹمر ہیں جس کو ہم 10 سیکنڈز کے لیے بینک کی تجوری کھلی دے دیں گے، وہ 10 سیکنڈز کے لیے جتنا کچھ لے سکتا ہے وہ سنبھال لے، اس کا ہو جائے گا، جتنے وہ پیسے اکٹھے کر سکتا ہے وہ کر لے۔ اور آپ کو کہتے ہیں جو ٹائم سٹارٹس ان 3 2 1 اینڈ گو، اور آپ بیٹھتے ہیں ایسے 2-3 منٹ کے لیے، پھر فیس بک کھول لیتے ہیں، پھر واٹس ایپ کھولتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں یار میں کیا کروں، اور 10 سیکنڈ گزر جاتے ہیں آپ کے۔ لوگ یار کتنا بڑا لوزر ہے یہ، اتنی بڑی اپرچونٹی ملی لیکن اس نے اس کو بالکل اویل نہیں کیا۔ اسی طرح سے جو شخص دعا نہیں مانگتا نا، وہ جان لے کہ اس کو اتنی بڑی اپرچونٹی ملی ہوئی ہے اپنی لائف کو چینج کرنے کی اور بہت کچھ لینے کی، لیکن اس کو اویل ہی نہیں کر رہا وہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا عن عبادتی، جیسے کہ عبادت میں تکبر کیا ہے، دعا ہی نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ کہتے ہیں ہم ان کو صرف جہنم میں داخل نہیں کریں گے بلکہ جہنم میں داخلین، ان کو ذلیل و خوار کر کے داخل کریں گے۔ اور جو متکبر لوگ ہیں وہ قیامت کے دن کتنا سائز ہوگا ان کا، وہ چونٹی کے سائز کے برابر ہوں گے متکبر لوگ، اور لوگ ان کے اوپر چل رہے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے، ان کو روند رہے ہوں گے، لیکن اور السلام ورحمۃ اللہ، لیکن کوئی ان کی چیخ پکار کو سونے گا نہیں، کیونکہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے کہ they made sure everybody notices them، they made sure
کہ ہر بندہ ان کو دیکھے اور ان کی واہ واہ ہو، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے، اب کوئی ان کو دیکھ نہیں پائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی عزت والی اور کرم والی نہیں ہے ایکسپٹ دعا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے لیس شیء اعز علی اللہ تعالی من الدعاء، کوئی اللہ کے ہاں کوئی چیز اتنی عزت والی نہیں ہے ایکسپٹ فار دعا. اللہ تعالیٰ اتنا محبت کرتے ہیں دعا سے کہ تم دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا نا، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے اور غصہ ہوتا ہے. میں اگر کسی بھائی سے مانگوں نا کہ یار مجھے حالات آج کل خراب ہیں، مجھے کائنڈلی 5000 چاہیے آپ سے، تو وہ کہے گا چلو یار صاحب مانگ رہے ہیں، چلو میں دے دیتا ہوں، میرا لحاظ رکھ لے گا، دے دے گا. 2-3 بار میں کہوں کہ یار حالات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے تو مجھے کائنڈلی 5000 اور چاہیے، تو کہے گا کہ اصل میں آج سے میرے بھی حالات سے خراب ہیں، اور نکلنا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ مجھ سے وہ بات کرنا یا مجھے دیکھنا چھوڑ دے گا. لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم جب لوگوں سے مانگتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بادشاہ ہے کہ جب لوگ اس سے نہیں مانگتے تو وہ لوگوں سے ناراض ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے مانگو. کیونکہ ایک جو سلیو ہے اس کی نیڈز کون پوری کرے گا؟ اس کا ماسٹر ہی پوری کرے گا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے بندے کا ماسٹر اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور یہ بندہ بھی جانتا ہے. دیکھیے پتہ ہے کیا، ابلیس نے بھی دعا مانگی اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی انہوں نے فوراً سے ریلائز کیا اور دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. امیجیٹلی دعا مانگی کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ابلیس سے غلطی ہوئی، سجدہ نہیں کیا تو اس نے کیا دعا مانگی فوراً سے؟ نہیں. He used other methods کہ یا اللہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا ہے، اور بحث مباحثہ کرنے شروع ہو گیا. جب اس کو پتہ چلا کہ اب میرے پاس اور کوئی چانس نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مردود قرار دے دیا ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزورٹ اس نے دعا مانگی. تو ابلیس کی خصلت کیا ہے کہ وہ ہر کام کرتا ہے پہلے، جب کچھ نہیں بچتا تو لاسٹ ریزورٹ دعا مانگتا ہے ایز اے لاسٹ ریزورٹ. لیکن آدم اور انسانی خصلت کیا ہے کہ جیسی اس سے کوئی غلطی ہوئی امیجیٹلی اللہ سے دعا مانگتا ہے. اور ابلیس نے اس کے بعد کبھی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ دیٹ واز دا دعا، اس کا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دے دی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن آدم علیہ السلام یہ دعا مانگی اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور دعائیں کرتے رہے. سو آدم کی اور نیک لوگوں کی خصلت نیچر کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے کانسٹنٹ ٹچ میں ہوتے ہیں، لنک میں ہوتے ہیں، وہ دعا مانگتے رہتے ہیں. دیٹ از واٹ میکس دم سکسیسفل. لیکن جو لوگ ابلیس کی نیچر کے ہوتے ہیں یا شیطانی نیچر ہوتی ہے، وہ دعاؤں گی یا اللہ پرچے آ گئے ہیں، اللہ پیپرز آ گئے ہیں، یا اللہ بس یہ تو پاس کرا دے، اللہ پھر دیکھ میں تیرا کیسا بہترین بندہ بنتا ہوں، جیسے پاس ہو گئے بس خلی ولی، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب نکلو، میرا کام ہو گیا، جیسے ابلیس نے کیا تھا. تو ہم دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہم کس کی سنت کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے اور نیکی عمر کو بڑھاتی ہے. دعا اتنی پاورفل چیز ہے کہ کوئی چیز تقدیر پہ غالب نہیں آتی ایکسپٹ فار دعا. اور یہ بات جان لیں کہ تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب سے جوڑا ہے. تقدیر کچھ چیزوں کو، ایکسپیکٹس کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے. فار ایگزامپل انسان کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا، ورنہ نہیں بھرے گا. انسان بیج ڈالے گا تو پودا اگے گا. انسان کو اولاد چاہیے، شادی کرے گا، بیوی کے پاس جائے گا تو اولاد ملے گی. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان دعا کرے گا تو اس کو ملے گی، چلے جائیں گے. تو جس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے، اس طرح سے دعا بھی کیا ہوتی ہے کہ جو شخص دعا مانگتا ہے تبھی اس کی وہ نیڈز پوری ہوتی ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس پوائنٹ ان ٹائم میں دعا مانگے گا اور وہ اس کی ایز اے ریزلٹ وہ چیز دیکھے گا اپنی لائف میں. ٹھیک ہے. اللہ کے حدیث میں کیا آتا ہے؟ وَأَتْبِعْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہوں کے بعد فوراً سے نیکی کریں، وہ اس کو دھو دے گی. تو جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے
تو بلکہ مزید ڈس اپوائنٹ اور مزید گر نہ جائے بلکہ اس کو اپنے آپ کو واپس اٹھانا چاہیے. کیونکہ وہ مسلم شوڈ بی لائک میجک بالز, یو نو میجک بال, فٹ بال بھی ہوتی ہے, باسکٹ بال ہوتی ہے, اگر آپ اس کو پھینکے زمین پہ تو فٹ بال یہاں تک اٹھے گی, باسکٹ بال شاید یہاں تک اٹھ جائے, لیکن میجک بال کیا کرتی ہے, جس اسٹینڈرڈ سے گرتی ہے وہیں سے اس سے اوپر جاتی ہے. تو مسلمان جب کسی جگہ سے اگر گرتے ہیں نا, سے غلطی کوتاہی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ گرتا ہے وہاں سے, تو وہ اس کو واپس کس طرح اٹھانا چاہیے, لائک اے میجک بال, کہ اپنی جو پرانا اسٹینڈرڈ تھا جس پہ وہ پہلے سے کھڑا ہوا تھا, جس ایمان کے درجے پہ, اس سے اور اوپر بڑھ جانا چاہیے اور اوپر چلے جانا چاہیے. سو یہ بھی اس کا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے. سو سی ہاؤ دعا چینج ہز لائف, ون دعا. ایک انسان پیپر کر رہا ہے نا, تو جب انویجیلیٹر یا ٹیچر اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ مزید جو ہے نا اٹینٹیو ہو جاتا ہے, اور اگر وہ بچہ صحیح پڑھا لکھا نہیں ہے تو اپنا پیپر چھپانے کی کوشش کرتا ہے ٹیچر دیکھ نہ لے, اور اگر ٹیچر اس کے ڈیسک پہ ہاتھ رکھ لے اور دیکھنا شروع کر دے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور بکھلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ نا, بیکاز ہی ریئلائزز کہ مائی ٹیچر از ویری نیئر ٹو می. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جو یہاں مینشن کرتا ہے میں قریب ہوں تمہارے, وہ تو ایک فیئر کا فیکٹر ٹیچر کے ساتھ, یہاں پہ قریب ہونے کا جو فیکٹر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی میرے پاس اور میرے قریب ہے. جب بھی میں ان کو پکارنا چاہوں میرے ساتھ ہے. نہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے کہ مجھے وہاں پہ جا کے آواز سنیں گے, نہ مجھے اونچا پکارنے کی ضرورت ہے کہ وہ میری بات سنیں گے. میں دل میں اگر ان کو پکاروں وہ میرے قریب ہے اور میری بات سن سکتا ہے. کس طرح سے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, کہ ہم ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں, اتنے قریب. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی, اجیب کہ میں اس کی سوال کو جواب دیتا ہوں, میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. جو ورڈ ہے نا اجیب, دس شوز امیڈیٹ ریپلائی, امیڈیٹ ریپلائی. استجیبو کا مطلب ہے کہ یس, جیسے فار ایگزامپل اگر مجھے کہے نا کہ میں نے آپ کو ملنا ہے, میں کہوں اوکے ویل ٹرائی ٹو میٹ, یہ استجیبو. اگر وہ کہنا میں آپ کو ملنا ہے, ٹھیک ہے ابھی بیٹھتے ہیں یہیں پہ یہاں ملتے ہیں, دس از امیڈیٹ ریپلائی آف دیٹ کال. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نہیں استجیبو لی, میں اس کی دعا کو استجیبو دعوت داعی, کہ میں اس کی دعا کو سن لوں گا, مطلب دیکھ لیں گے بعد میں, نہیں, فوراً سے اجیبو, فوراً سے اس کی میں بات کو سنتا ہوں. پکارنے والے کا کیلیبر کتنا ہونا چاہیے, بس اس میں اتنی کوالٹی کہ مجھے پکارنا شروع کر دے. وہ یہ نہیں کہا کہ وہ تقوی والا ہو یا محسن ہو یا بڑا کوئی علم والا ہو, نہیں, بس اس کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے, وہ پکارنے والا ہو میں اس کو سن لوں گا. وہ داعی ہونا چاہیے. مجھے چاہے بڑا ہے چھوٹا, امیر ہے غریب ہے, کالا ہے گورا, کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ متقی محسن چاہیے, بس مجھے پکارا تو صحیح, میں اس کی بات کو جواب سنوں گا اور میں اس کے جواب دوں گا. ایک شخص تھا جو کہ مزدور اور لیبر طبقے کا تھا, اور وہ ہر سال حج کرتا تھا. یہ ٹرو سٹوری ہے, بات ہے, ہر سال حج کرتا تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس تو مطلب اپنی انکم بھی بہت تھوڑی ہے, آپ کے پاس تو مال پیسہ بھی نہیں ہوتا, آپ ہر سال حج کرتے ہیں, ہاؤ از دس پاسبل؟ تو اس نے کہا کہ واللہ تعالیٰ عالم, اللہ تعالیٰ میری ہر سال نیڈ پوری کر دیتا ہے اور کسی طرح سے بندوبست ہو جاتا ہے. لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ the reason why this happens to me is, ایک واقعہ مجھے لگتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم حج کرنے کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنا سارا سال پیسہ اکٹھا کیا, so I gathered my money for the whole year. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب میں بس سے بیٹھا ہوا تھا and I was going while the Hajj was started, I was going, تو I saw a woman, she was very heavy, اور وہ اتنی ہیوی تھی کہ اسے چلنا مشکل ہو رہا تھا, اور اس نے ایک اسٹک سی پکڑی تھی جس سے وہ چل رہی تھی, and I could easily see کہ وہ بہت زیادہ تکلیف اور پین میں ہے جو چل رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کیا حج کر رہا ہوں کہ جب وہ میں بہترین حالت میں ہو کے صحیح طریقے سے حج کر رہا ہوں اور بس پہ کر رہا ہوں, اور وہ بیچاری بوڑھی اور موٹی عورت ہے, وہ صحیح طرح نہیں چل پا رہی, تو تیرے حج کا کیا فائدہ؟ تو کہتے ہیں کہ میں اترا اور میں نے اس کو بولا کہ ماں جی میں پیدل چل لیتا ہوں, آپ جو ہے نا وہ سیٹ پہ بیٹھ جائیں میری. تو وہ رونا شروع ہو گئی,
اور اس نے جو ہے نا وہ اس کو بہت شکریہ ادا کیا, اور پھر مڑ کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کو کہا کہ اللہ تجھے ہر سال حج کروائے, اللہ تجھے ہر سال حج کروائے. یہ بندہ ایجپشن تھا لیکن سعودی عرب میں ہوتا تھا. اب یہ بندہ سبحان اللہ ہر سال پچھلے 20 سال سے حج کر رہا تھا, اور اس نے یہ سٹوری نریٹ کی کہ وہ جو دعا تھی نا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر سال توفیق دی. اور ہوتا کیا ہے, کبھی میری کمپنی بولتی ہے تم فری میں حج کرو ہمارے ساتھ, کبھی بھی مجھے اسپانسر مل جاتا ہے, کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ چلو اس سال تم میرے ساتھ حج کرو, اور ہر سال کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں, حالانکہ میرے پاس مال جو ہے نا 3 وقت کے کھانے کا بھی نہیں ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں. لیکن فرمایا کہ ہمارا رب بہت حیا والا ہے, اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی اس کا غلام, اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگے اور وہ ہاتھ خالی لٹا دے, تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتے. وہ بڑی بزرگی اور حیا والے ہیں. امیجن کریں ایک فقیر شخص آپ سے عاجزی سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے, ہم جو کہ خود فقیر ہیں اور غریب ہیں اور بالکل ناکارے ہیں, نہ ایمان ہے نہ کچھ ہے ہم میں, ہمیں بھی ترس آئے تو ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اسے کہ اس نے ہاتھ پھیلائے میرے سامنے. تو جو مالک الملک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جسے خزانے اتنے کہ اندازے ہی کوئی نہیں, اس سے جب اللہ کوئی انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو, اور اللہ کی بھی نے کہا کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں خالی لٹا دیں, تو اس لیے وہ خالی نہیں لٹاتے اور اس کو لازمی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے اور اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن تھی وہ اپنے چہرے کی طرف کرتے ہیں. His palm hand used to face his face, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے دعا شروع کس طرح کرنی چاہیے؟ توبہ استغفار سے. سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے. آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لینا, انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا, اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جیسی تو نے آج تک کسی کو نہیں دی. کیونکہ جیسے ہی انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ مانگی, اللہ نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ سے راضی ہو گیا. اب اللہ راضی ہے, اسے جو مرضی منوا لو. اور فوراً سے اللہ سلیمان نے کیا دعا کی؟ اللہ مجھے معاف کر دے رب اغفر لی. اور پھر دعا اللہ کی شان, مطلب سبحان اللہ. دیکھیں ایک شخص ہے وہ کسی لاکھ پتی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ لاکھوں میں یہ کچھ تھوڑا مانگے گا نا, لیکن ایک شخص جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے, جس کے پاس جو بہت رچ بھی ہے, اس کے بزنس بھی ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, تو وہ اسے کہے مجھے میرے ادارے کے لیے 20 روپے چاہیے مجھے, سو شرم نہیں ہے کہ کس سے مانگ رہا ہے تو نا. تو جتنا انسان کا اسٹیچر ہوتا ہے اتنی بڑی دعا مانگنی چاہیے. کسی بادشاہ کے پاس آپ جائے کہیں گے مجھے 200 روپے چاہیے تھے, میں آپ کے پاس لے آیا, انسان مناسب نہیں لگتا. تو جب اللہ رب العالمین کے سامنے انسان دعا مانگے, اور تو چھوٹی چھوٹی دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ کے سامنے, کیونکہ وہ ہر چیز کو پورا کرنے والا ہے, کیونکہ ہم اسی کے محتاج ہیں, لیکن انسان بڑی سے بڑی دعا مانگے. تو اپنے دعا کے جو سینڈز ہیں ان کو بھی ریز کر لیں.